آیا تھا. اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر بے شرا گما مبر کے اس میں اسی لیے دھیان رکھو لباس خضر میں لاکھوں یہاں رہزن بھی رہتے ہیں. آپ نے ایسے دیکھ کے فرمایا کہ تو کہتا ہے, نبی پاک نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. پھر اللہ کا نور چہرے پہ آئے اور کلمہ زباں پہ نہ آئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا پھر تو تجھے کلمہ پڑھنا چاہیے. بس نگاہ پڑی, اور نگاہ کا پڑھنا تھا کہ نشہ عشق کا چڑھنا تھا. وہیں زنار کو توڑ دیا, رشتہ نبی کے دین سے جوڑ دیا, اپنے پرانے مذہب کو اسی منزل پہ چھوڑ دیا. اسی لیے اقبال کہتے ہیں دلے بینا بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. حضرت سلطان محمد باہو رحمت اللہ علیہ اسی صاحب نظر بزرگ کا نام ہے کہ آپ جنگل میں پھر رہے ہیں, سامنے نظر آیا ایک لکڑہارا. ظاہر ہے لکڑہارے کا کام لکڑ سے ہے, لکڑہارے کا کام اپنے کام سے ہے, لیکن آپ نے ایسے جو مست نظر کو اٹھایا ہے اس لکڑہارے لکڑیاں کٹھے کرنے والے کی نظر پہ جو ٹکایا اسے ہوش پھر نہ آیا. پتہ نہیں پلانے والے نے کیا پلایا. کبھی بن سنور کے جو آ گئے تو بہار حسن دکھا گئے, میرے دل کو آگ لگا گئے, ایک نیا شگوفہ کھلا گئے. یہ سلطان محمد باہو سلطان العاشقین صاحب دل ہیں, اور دل کی تاثیر ہے کہ آنکھ میں قوت کا جذب کا یہ عالم ہے کہ جدھر آنکھ اٹھتی ہے ہر اکھ تو وکھے اکھ تیری, ہر اکھ تو وکھے اکھ تیری, تے کل اکھیاں دی سردار ہے اکھ, اس اکھ دا رہ نہیں ککھ ویندا, جس اکھ تے کیتا وار ہے اکھ. اے اکھ اس وقت تھی سب سے وقت, یہ تھی سلطان محمد باہو کی آنکھ. ایسے جو وہ عجیب تھا نظارہ, سامنے تھا لکڑہارا. اب لکڑہارے نے نہ نفلیں پڑھی تھیں, نہ نوافل پڑھے تھے, نہ ریاضتیں کی تھیں, بس کسی صاحب نظر کے سامنے آیا. ایسے جو نظر کو اٹھایا لکڑیاں بھول گئیں, لکڑوں کا گٹھا بھول گیا, فقیر آ کے گزر گیا, لیکن نظر کا تیر اس لکڑہارے کے جگر میں اتر گئے. اور بقول حضرت نصیر الدین گولڑوی کہ ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم ہم دیکھتے رہ گئے ہاتھ سے جانا دل کا. ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم ہم دیکھتے رہ گئے ہاتھ سے جانا دل کا. ہائے وہ وقت, وہ باتیں, وہ زمانہ دل کا. یعنی صرف نظر کو اٹھایا, ایسا نظر کا تیر چلایا, وہیں گھائل کر گئے, اپنے نبی کا سائل کر گئے اور اللہ کی طرف مائل کر گئے. واہ واہ واہ. یہ ہے دل, جس کا دل ہوتا ہے آباد اس کی نظریں ہوتی ہیں شاد, اور جب وہ نظر کسی پہ پڑتی ہے وہ ہوتا ہے با مراد. واہ واہ. اسی لیے جب آپ بچے تھے آپ کو اٹھایا جاتا تھا, باہر لایا جاتا تھا, جب آنکھ کو کھولتے تھے تو نظر کے تیر بولتے تھے. اور اس وقت کے جو سکھ کافر تھے گھبراتے تھے, گھبرا کے سامنے نہیں آتے تھے کہ یہ نظر وہ نظر ہے, اٹھے تو بجلی پناہ مانگ. حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ اسی نظر کے بارے میں کہتے ہیں وے سانولا نہ مار نینا دے تیر, وے سانولا نہ مار نینا دے تیر,
زلف سیاہ تھی ناگ ورادے دے دے چڑھم سریر وے ساملا نہ مار نینا دے تیر بلکہ غوث کتب سب تیں تو صدقے کون فرید فقیر وے ساملا نہ مار نینا دے تیر حضرت سلطان محمد باہو سلطان العاشقین سلطان العارفین آپ نے ٹھیک فرمایا مردان خدا کی نگاہ کی تاب سے اگر دل آب نہ ہو جائے پھر وہ نگاہ کیا ہے اسی لیے لکڑہارا سامنے آتا ہے تو ایک نظر میں با خدا ہو جاتا ہے اسی لیے تو حضرت باہو نعرے لگاتا ہے طالب بیا ایک نظر میں بنا دوں گا با خدا بنا دوں گا نبی کا گدا تو ایک واری آ اسی لیے ہم نے جو دل کی بات کہی تھی دل کی کہانی چھیڑی تھی اسی لیے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے دل سے جو کلمے نکلتے ہیں از دل خیزد بر دل ریزد فارسی زبان کا مقولہ ہے کہتے ہیں از دل خیزد بر دل ریزد جو بات دل سے اٹھتی ہے وہ تیر بن کے دل میں ترازو ہو جاتی ہے وہ دلوں کو گھائل کر دیتی ہے دلوں کو اللہ رسول کی طرف مائل کر دیتی ہے بشرطے کہ بات دل سے اٹھے اسی لیے بات تو ہوتی ہے دل کی کلام بھی ہوتا ہے دل کا جو بات یہاں سے اوپر ہو وہ بات نہیں ہوتی جو بات صرف منہ سے ہو وہ بات نہیں ہوتی اس بات میں کوئی گھات نہیں ہوتی اس بات میں کوئی گھات نہیں ہوتی وہ بات حقیقت میں بات نہیں ہوتی اسی لیے حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گزر رہے تھے ایک فقیر سامنے آیا اس نے نظر اٹھائی کہا کہ جنید کہا جی حضور فرمایا کتنے سال ہو گئے ماتھا ٹیکتے ٹیکتے کہا 30 سال بیت گئے کہا کتنی عبادت کرتے ہو کہا جب تک بازار میں تھا تو 500 نفل روز پڑھتا تھا دکانداری کرتا تھا تو 500 نفل دکان میں پڑھتا تھا اب نہ دکان رہی نہ مکان رہا سوچنے کی بات ہے جب دکان میں تھے تو 500 نفل تھی جب ویرانہ ہوگا وہ بھی کوئی زمانہ ہوگا نہ کسی کا آنا ہوگا نہ کسی کا جانا ہوگا ایک یار نشانہ ہوگا وہ زمانہ بھی کیا زمانہ ہوگا اب کتنے سال 30 سال ہو گئے میں سر ٹیکتا ہوں فقیر نے کہا کہ وہ 30 سال کیسے عبادت کی کہا ظاہر ہے زبان سے کی فرمایا ساری غارت گئی کہا وہ کیوں کہا میاں جنید باتیں دل کی ہوتی ہیں جنید کلام دل کے ہوتے ہیں زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا صدیوں کا بھی درمیان میں صدیاں گزری ہیں لیکن جو بولی حضرت جنید کے زمانے میں فقیر بول رہا ہے میرا باہو یہاں بیٹھے کے تول رہا ہے جنید بغدادی کا زمانہ حضرت داتا علی حجویری جیسے لوگ جس کے بالواسطہ جن کے بھکاری وہ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ فقیر کہہ رہا ہے میاں جنید کلام دل کے ہوتے ہیں اسی لیے حضرت سلطان محمد باہو کہاں 11ویں صدی کہاں وہ 2ری 3ری صدی لیکن آپ نے وہی بولا ہے وہی دروازہ کھولا ہے فرماتے زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی یہ لفظ کوئی صرف اوئی ویسے تو سارا زمانہ پھرتے ہیں بکریوں کی طرح پھر رہے ہیں کلمہ پڑھو لیکن یہاں نرگھٹ سے کلمے نیچے نہیں اترتے پوری جماعت پھرتی ہے کلمہ پڑھتی پڑھاتی لیکن موگے چھوڑیا راہ علادہ پے ولوڑن پانی
سال ہا سال گزر گئے، ایک بندہ بندے کا بندہ پیدا ہی نہ کر سکے، ایک بندہ نہ بن سکا جس کی نظر کیمیا اثر ہوتی۔ حالانکہ کلمے پڑھاتے پڑھاتے عمر گزر گئی، پڑھتے پڑھتے عمر گزر گئی۔ اسی لیے حضرت سلطان محمد باہو سلطان العاشقین فرماتے ہیں، الف اللہ پڑھیا تے پڑھ حافظ ہویا تے کیا حجابوں پردہ۔ لفظ اللہ کا زبان پہ آیا، نظر کا تیر چلایا، پکڑ کے بندے کو رب سے ملایا۔ یہ وہ ہیں جن کے پاس ہے کچھ سرمایہ، جنہوں نے پڑھ لکھ کے سب کچھ گنوایا، بس لا الہ الا اللہ کا خالی ورد سنایا، نہ اپنے ہاتھ کچھ آیا۔ میاں روحل نے کہا، موگے چھوڑیا راہ لادا پے ولوڑے ن پانی، پانی میں مندھانی مکھن کبھی نہ آیا جانی۔ خالی کلمے پڑھنے پڑھانے سے، صرف پانی میں مندھانی سے بے وقوف ہی ہوگا جو مکھن کی امید رکھے گا۔ ساری جماعتیں پھرتی ہیں، مندھانی پانی میں لگ رہی ہے، مکھن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جاگ بنا دودھ جم دے نہیں، باہو بھم لال اوون کڑ کڑ کے ہو۔ یہ ہے دل کی قوت، یہ ہے آباد دل کی طاقت کہ مسجد ہے دلی کی، سلطان کی مسجد ہے، زمانہ نماز پڑھ رہا ہے، حضرت سلطان العاشقین سلطان العارفین صاحب دل حضرت محمد باہو نے بھی جا کے سجدہ رب کو فرمایا، لیکن سر جو اٹھایا اور دل نے الست کے بول کو یاد جو فرمایا، دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا۔ دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا۔ حال دل ہم بھی سناتے لیکن جب وہ رخصت ہوا تب یاد آیا۔ الست کا وعدہ جو یاد آیا اور آپ نے وجد جو فرمایا، اس نگاہ کیمیا اثر کو جو اٹھایا، مسجد کے اندر نمازیوں پہ ایسے جو لگایا، ہر ایک بندے کو پھڑکایا۔ یہ الست کا وعدہ یاد آیا ہے، خود رویا ہے، دنیا کو رلایا ہے۔ اب لوگوں نے نماز کا لطف اٹھایا، نماز کا لطف اٹھایا، لیکن ایک کوتوال اور قاضی جن کے پہلو میں دل نہ تھا، پتھر کی سیل تھا، وہ دونوں کھڑے تماشا تکتے تھے کہ دنیا نیم بسمل ہو کے تڑپ رہی ہے اور حق ہو کی صدا بلند ہوتی ہے اور لوگ رو رو کے اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں، فیض محمد باہو کی نظر کا پا رہے ہیں، لیکن دو بندے دل کے سخت اور بے بخت نامراد کھڑے ہیں اور آ کے پکڑ کے کہا، فقیر کیا نہیں ہے ہمارے لیے نظر اکسیر، کرم فرما۔ یہ فیض ادھر بھی لٹا، لیکن فقیر نے ایسے کر کے کہا کہ میں نے تو برابر می برسایا ہے پر تم پہ چھینٹ ہی نہیں آیا ہے، پتہ نہیں رب نے تمہارا دل کیسا بدبخت بنایا ہے، میں نے تو می برابر برسایا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن دیکھا ہاتھ میں قاضی کے تسبیح، فرمایا تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، بات پھر دل پہ آ گئی، تسبیح پھری تے دل نہ پھریا تے کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو۔ فقیر کی نظر نتیجے پہ ہے، فقیر کی نظر رزلٹ پہ ہے، فقیر کی نظر اللہ اکبر۔ فرماتے تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو، چلے کیتے تے رب نہ ملیا، چلے کیتے کچھ نہ کھٹیا، کی لینا چلیاں چوڑ کے۔ پھر بات وہی میں نے جو کہی، حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ جب فقیر نے کہا، جنید میاں کلام تو ادھر سے ہوتا ہے، تو زبان سے پھیرتا پھرتا ہے،
کہتے لگی چوٹ دل پہ ایسی 30 سال کی نمازیں پھر دہرانی پڑی. اللہ 30 سال کی نمازیں حضرت جنید بغدادی فرماتے ساری لوٹائی میں نے. اور پھر زندگی بھر جب بھی کبھی دل میں خیال آیا غیر کا ہم نے نماز دوبارہ پڑھی ہے. اس لیے کہ دل ہے یار کے لیے. ایک سید زادہ آیا اور سید زادے نے آ کے اپنا تعارف کرایا, کہا جنید میں سید ہوں. یہ بیماری ہر جگہ عام ہے, حالانکہ بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست. کوئی اور کہے سید صاحب تو بات اور ہوتی ہے, آپے بردہ گردن اکڑا کے کہے میں سید صاحب, اس میں بے چسی بڑی اور ہوتی ہے. اس لیے اس سے بچنا چاہیے, کیونکہ جن کے اندر خود کچھ ہوتا ہے وہ بیٹھ کے یوں نہیں روتا ہے کہ میں یہ ہوں, وہ یار کہے کہ تو یہ ہے. اسی لیے آیا آ کے کہا میں سید ہوں. جنید بغدادی کی نظر اٹھی, فرمایا سید زادے تیرے دادا تو صاحب فقر بھی تھا, صاحب سیف بھی تھا, جناب کیا ہو؟ یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, سچ بتاؤ مسلمان بھی ہو. جنید بغدادی کا یہ لفظ کہنا تھا, پھر زبان جنید کی تھی. میں صاحب زادے تیرا جو بابا تھا صاحب فقر تھا, تیرا بابا صاحب سیف تھا, وہ دن کا مجاہد غازی تھا, رات کا نمازی تھا, تو اپنا حال سنا. اس کی آنکھ جھکی, رویا, رو کے کہا نہ دن کا غازی ہوں نہ رات کا نمازی ہوں, صرف نام لے کے پھرتا ہوں. آپ نے فرمایا میاں صاحب زادے صرف نام کے ہو کے نہ لگا, نام کے ہو کے نہ لگا, سر جھکا مطلب پا. اس نے کہا جنید کوئی ایک نصیحت ہی کر دو. فرمایا دل یار کا گھر ہے غیروں کو نہ آنے دے, دل یار کا گھر ہے غیر کو نہ آنے دے. بس یہ لفظ کا کان میں آنا تھا, اس جوان کا ایسے تڑپنا تھا, تڑپا پھڑکا زمین پہ گرا, ایڑیاں رگڑی اور کہا اچھا خدا حافظ. کیونکہ یار جس کا یہ دل جس کا کھانا ہے اب اسی کا آنا جانا ہے, لے او یار حوالے رب دے. اسی لیے منزل کی بات آ گئی. میں نے کہا دل جب ہوتا ہے منور, دل میں ہوتا ہے جب نور, آنکھ میں آتی ہے طاقت, پھر بندہ زمین پہ لکیریں بھی کھینچ دے تو لکیروں سے نور پھوٹتا ہے. حضرت مومن شاہ سکھر والے, گھوٹکی والے, آپ 3 دن پہلے حضرت سیدنا سلطان محمد باہو دنیا سے رخصت فرما گئے, دنیا سے تشریف لے گئے, لیکن جانے سے پہلے زمین پہ لکیر کھینچی, اللہ, لفظ اللہ لکھا اور فرمایا یہ لفظ محفوظ رکھنا, یہ امانت ہے کسی آنے والے مہمان کی. وہ کہاں سے چل رہے ہیں, یہ یہاں سے چل رہے ہیں, وہ وہاں سے چل رہے ہیں, یہ یہاں سے چل رہے ہیں. اس کو کہتے کہاں دغا دے رہی ہے قسمت, وہ آ رہے ہیں میں جا رہا. کہاں دغا دے رہی ہے قسمت, وہ آ رہے ہیں میں جا رہا ہوں. آپ نے جاتے جاتے لفظ اللہ لکھا زمین پر, لکھ کر فرمایا ادب سے اس کو ڈھانپ دو تاکہ کوئی بری نظر بھی نہ لگے اور کسی کا گندا قدم بھی اس طرف نہ آئے. بس لفظ لکھ کے آپ نے سفر فرمایا. حضرت محسن یا مومن شاہ گھوٹکی والا, سندھ والا, سکھر والا 3 دن کا طویل سفر کر کے آیا. آ کے پوچھا کہ وہ میرا ماہی کہاں ہے, وہ میرا مقصود مطلوب کہاں ہے. لوگوں نے قبر کی طرف اشارہ کیا, وہ یہاں ہے. کہا ہم کو بلایا ہے, آپ رخت سفر ہی اٹھایا ہے. وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے, لیکن یہ کیا کیا, وعدے سچوں کے سچے ہوتے ہیں, یہ چلے بھی جائیں تو اچھے ہوتے ہیں, لیکن میرے لیے اب کیا ہوگا.
प्यारू ने कहा तू ना घबरा, जाने वाला तेरे लिए नक्शे छोड़ गया है। फरमाया मैं तो आया था दिल आबाद करने, अब क्या मिलेगा मुझे मजार से। उन्होंने कहा सारी अर्ज करना यार से, लेकिन जरा कुछ ले ले पहले आसार से। अब आसार क्या थे? वो लफ्ज थे जो आपने उंगली से लिखे थे। अब जब उस लफ्ज के ऊपर से प्यारू ने पर्दा हटाया, हजरत मोमिन शाह ने उन लफ्जों के ऊपर नजर को जो टिकाया, वजद जो आया 3 दिन होश न आया। बस होश आता नमाज पढ़ते फिर बेहोश। लोगों ने कहा हुआ क्या है? फरमाया जिसके उंगली के नक्श में ये ताकत है कि दिल में हक हक है, हो गया बिल्कुल पक्का है, निकल गया सारा शक है। इसीलिए हजरत सुल्तान मोहम्मद बाहू ने फरमाया था जुबानी कलमा हर कोई पढ़दा, जुबानी कलमा हर कोई पढ़दा ते दिल दा पढ़दा कोई हू, ते जिथे कलमा दिल दा पढ़िए उथे जुबान जीब मिले ना ढोई हू। वहां जुबान बिचारी क्या कर सकती है जहां हजरत दिल तशरीफ लाते हैं। फरमाया दिल दा कलमा आशिक पढ़ दे, दिल दा कलमा आशिक पढ़ दे ते की जानन यार गलोई हूँ। ये मेरे जैसे गल बात करने वाले, महज जुबान से तकरीर सुनाने वाले, ये बेचारे क्या समझे? फरमाया दिल दा कलमा आशिक पढ़ दे। जब दिल से कलमा निकलता है फिर ऐसा तीर कलेजे पे चलता है, मरीज उठ उठ के संभलता है। इसीलिए फरमाया कि एक कलमा मैनू पीर पढ़ाया। ओ कौन सा पीर है जिसकी नजर में ये नजर जिसकी अक्सीर है। फरमाया वो पीरों के पीरों का भी पीर है, उसका नाम सिराजुम मुनीर है। मेरा असल में वो पीर है क्योंकि अभी बच्चा था, आने वाला आया था, पकड़ के उठाया था, सीने से लगाया था और पकड़ के मुझे मदनी की मजलिस में पहुंचाया था। लजपाल नबी ने हाथों में हाथ डाला था, मैं पहचान गया वो कमली वाला था। उसके बाद बाहू की जिंदगी में उजाला था क्योंकि जिसने जाम नूर का उछाला था वो मेरा प्यारा कमली वाला था। मुझे उन्होंने खुद रंग लगाया था, अपने हाथों से पकड़ के सैयदना गौसुल आजम जिलानी की खिदमत में पेश फरमाया था। मेरा सारा काम उन्हीं के जिम्मे लगाया था। हमने उस दिन का नारा लगाया कि बेबगदाद दी की यो निशानी ते उच्चियां लमियां चीरां ओ बेबगदाद दी की यो निशानी ते उच्चियां लमियां चीरां तन मन मेरा पुरजे पुरजे ते जू दर्जी दियां लीरां इना लीरां दी गल कफनी पाके ते मैं रलसां संग फकीरां बगदाद शहर दे टुकड़े मंगसां ते करसां मीरा मीरा मीरा। और मेरे मीरा की शान पूछनी हो तो कोई बाहू से जाके पूछे और गढ़ महाराजा के राजा से पूछे, उस कादरियत के ख्वाजा से पूछे जिनके बचपन में करीम ने रंग लगाया है। उसको वैसी तरीके से फैज अता फरमाया है, गोया 11वीं सदी का वैसे करनी बनाया है। ये फैज मेरे बाहू ने वहां से पाया। बाकी आपने ये तरीका जो अपनाया ये आजिज़ी थी, ये इनकिसारी थी। पुराने बुजुर्गों की आदत बड़ी प्यारी थी।
کبھی حضرت شاہ حبیب اللہ کا دروازہ کھڑکایا، کبھی حضرت خواجہ عبد الرحمن دہلوی کا دروازہ کھڑکایا۔ کیوں کھڑکایا؟ اسی لیے کھڑکایا ویکھو نہیں کتے یار نہ ہوئے، جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔ یہ ہے بزرگوں کی نشانی، یہ ہے اللہ والوں کی مہربانی۔ یہ وہ ہیں جن کا دل جاگتا ہے، یہ وہ ہیں جن کا دل روشن ہوتا ہے، یہ وہ ہیں جن کا دل زندہ ہوتا ہے۔ اسی لیے معاملے سارے دل کے ہیں، معاملے سارے دل کے ہیں۔ اور آج پھر وہی بات ہوئی، آدھی رات ہوئی، ختم ہماری بات ہوئی، لیکن یہ جو تقریر ادھوری رہ گئی، اسی لیے کہا کرتے ہیں کچھ باتیں ادھوری رہ گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ تعالی کرم فرمائے گا، یہ وقت پھر آئے گا، حضور سلطان العاشقین کی بارگاہ میں پھر بیٹھیں گے۔ ابھی معزز علماء کرام جلوہ گر ہیں اور انہوں نے گفتگو بھی فرمانی ہے، اور ہر بزرگ پرانے بزرگوں کی نشانی ہے۔ انہوں نے میری باتیں اور آپ لوگوں نے بڑے حوصلے سے سنی، یہ آپ کی مہربانی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی ناظرین، بڑے ہی خوبصورت انداز میں حضرت علامہ مفتی خان محمد قادری صاحب سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو کے فلسفہ دل پر گفتگو کر رہے تھے، اور سب کے دل مدینے والے سے جڑے ہوئے تھے۔ اور سلطان العارفین نے شاید دل کی بات اسی لیے کہی تھی کہ دل دریا سمندروں ڈوگے تے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہو، پر اوہی دل دا محرم باہو جیڑا دل دا محرم جانے ہو۔ ناظرین، دل کی بات ہے، اور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو کی تعلیمات میں سے فلسفہ دل پر بڑی ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے حضرت علامہ مفتی خان محمد قادری صاحب۔ ناظرین، سلطان العارفین کے پیغام کا لب لباب اصلاح نفس ہے، جس کے بغیر انسان ناکارہ ہے۔ خود شناسی اور خود شناسی کی تلقین آپ فرماتے ہیں، آپ دنیا و عقبہ کے منازل فقیر کامل کے سامنے ہیچ سمجھتے ہیں، اور دنیا میں سچائی اور ثابت قدمی رکھنا مرد مولا کا شعار بتاتے ہیں۔ سلطان العارفین ناظرین حصول فقر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری کو لازمی قرار دیتے ہیں، اور اللہ جل شانہ کی طلب و رضا کے حصول کی تلقین فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے طالب کو پکار کر کہتے ہیں۔ جو بھی راہ حق کا طالب ہے، سلطان العارفین اس کو دعوت دے رہے ہیں۔ کس طرح دعوت دے رہے ہیں؟ ہر کے طالب حق بود من حاضرم، ہر کے طالب حق بود من حاضرم، ذا ابتدا تا انتہا یکدم برم، طالب بیا طالب بیا طالب بیا تار سانم روز اول